محترم ناظرین، اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو ایسے انمول ہیرے جواہرات علیموں کی شکل میں دیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں حضرات، انہی میں سے مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کا نام ہے، الحمدللہ، جو بے باک، نیڈر اور بے خوف بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے اور ان جیسے بابرکت بامعظم اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کا سایہ تمام امت مسلمہ کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ہاں حضرات، ایک آڈیو مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کا بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے، جو اللہ یاری نہیں حضرات بلکہ نلہ یاری کے نام سے مناظرہ کو لے کر سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہے۔ حضرات، وہ ویڈیو پورا آپ دیکھیے، پھر آپ خود فیصلہ کریے۔ ایک معنی ہے ہرانے والا، ایک معنی ہے توڑنے والا، ایک معنی ہے چڑھنے والا، ایک معنی ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے، ایک معنی ہے شیر دل، ایک معنی ہے بڑھ کر حملہ کرنے والا، ایک معنی ہے باطل کو سرنگو کرنے والا، اور ایک معنی ہے جب رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے، صبح نمودار ہونے لگتی ہے، آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے تو آپ دیکھو صبح کے وقت کتے بھونکتے ہیں، وہ جو کتے بھونکتے ہیں ایک ستارے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت۔ آسمان میں ایک تارا ہے معاویہ نام کا، جب وہ صبح نکلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آج بھی جب معاویہ کا نام نکل جائے تو کچھ کتے بے لگام ہو کر بھوں بھوں کرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ نام معاویہ کا اثر ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک نکتہ دے کر جائے، ویسے تو بھائی کتنی آواز کھینچ رہا ہے کہ میرا تقریباً 1.5 کلو پسینہ بہہ گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید پیچھے آواز نہیں آ رہی، آ رہی ہے؟ اگر کسی نام کا لغوی معنی بیکار ہو تو اسے بدل دینا چاہیے۔ ذرا گھر کی خبر لو رابطیوں، گھر میں جو امام بنا رکھے آپ نے معصومین منصوص من اللہ، ان کے نام کا معنی معلوم ہے؟ سب سے پنجے لینا کلیم حنفی سے نہیں، انگلی پکڑ کے گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں گا بیٹا۔ میں وہ آدمی ہوں، جاتا ہوں خرگوش کے شکار کے لیے، لیکن سامان ہوتا ہے میرے پاس شیر کے شکار کا۔ معاویہ نام میں خرابی ہے، امام باقر نہیں سمجھتے، منصوص من اللہ نہیں سمجھتے، ان پر وحی کا تسلسل جائز نہیں سمجھتے۔ امام باقر ان کے امام ہے نا۔ الباقر کا معنی کیا ہے؟ الباقر کا معنی دودھ دینے والی گایوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، یعنی بہت ساری گائے ہو تو ان کو الباقر کہا جاتا ہے۔ پھر جعفر ان کے امام ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے بھی امام ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ تو اب کوئی کہے امام جعفر کا نام بدلو تو اس بے وقوف کی یہ بات مانی جائے گی؟ عباس جس کا علم یہ اٹھاتے ہیں، سنیوں علم پنجے دھاگے گھوڑے گڑے، یا 10 منٹ میں مان جا ورنہ بہت ٹھوک ہو۔ مفتی اختر حسین علی صاحب نے بہت فائدے سے بول کی۔ ایسے ہی مرزا انجینئر کو لوگ بہت بڑا توپ کہتے ہیں۔ میں نے حسن اللہ یاری کو 19 نومبر پچھلے مہینے، کون سا مہینہ تھا؟ اپریل، 19 اپریل کو میں نے کلکتہ کی سرزمین سے چیلنج دیا۔ حسن اللہ یاری نے میرا چیلنج قبول کیا۔ 13 جون کا مناظرہ تھا۔ مرزا انڈیا آ نہیں سکتا، میں پاکستان جا نہیں سکتا۔ مرزا کو بڑا ناز ہے اپنے فالوورز کے اوپر اور اپنی تحقیق کے اوپر، تو آج بنارس کی سرزمین سے
میں مرزا پلمبر مرزا جہلمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے جتنے مسئلے ہیں رفع الیدین کے ہو، آمین بالسر کے ہو، یا فاتحہ خلف الامام کے ہو، یا تقلید امام کے ہو، یا صحابہ کرام کے متعلق ہو، ایک مرتبہ لائیو آجا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے، خدا کی قسم اس کے بعد تو دوبارہ اپنے پرانے کام پر لوٹ جائے گا، گٹر میں جا کر پائپ صاف کرنے کا کام، مولوی گیری کا کام نہیں کرے گا۔ کسی کو بھی فالو کرتے ہو۔ ایک جاہل کا بچہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جاوید غامدی، لوگ اس کو بھی سنتے ہیں۔ اب وہ صاحب نے جتنی چیزیں حرام تھی سب حلال کر، اب 2-4 ہی بچی ہیں جو حلال کرنا باقی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت تنہا حج کے سفر پہ نہیں جا سکتی۔ جاوید غامدی کہتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں نبی نے کہا تھا وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ بہت الگ ہے۔ فلائٹ میں بیٹھی ڈائریکٹ جدہ اتر گئی، جدہ سے بذریعہ کار یا بذریعہ بس کعبہ پہنچ گئی، عورت اکیلے حج پر جا سکتی۔ میں جاوید غامدی کو بتا دوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جسے حرام فرما دیا، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اسے حلال نہیں کر سکتا۔ خبیث کے بچے تو کہتا سفر آسان ہوا۔ ایک مرتبہ میں ہانگ کانگ سے انڈیا آ رہا تھا، 6 گھنٹے کا رن تھا، ایئر ٹربولینس کی وجہ سے مجھے گجرات لے کر گئی تھی۔ اگر اکیلی عورت سفر حج پر نکل گئی، ظاہر سی بات ہے اگر ایئر ٹربولینس ہو گیا، کسی ادر ملک میں جہاز کو لینڈ ہونا پڑا، اترنا پڑا، تب کیا؟ نبی نے فرما دیا اکیلی عورت حج نہیں کر سکتی، تو جاوید غامدی جیسے منکر حدیث 100 لاکھ پیدا ہو جائے، محمد رسول اللہ کے قول کو بدل نہیں سکتے ہیں، شریعت کا قانون بدل نہیں سکتے ہیں، ایسے اچھا اب تو آن لائن نبی بھی پیدا ہو، آن لائن خالی مجدد محقق شخص نبی بھی تشریف لایا، اور نبیوں کا تو حیضہ پھوٹا ہوا۔ ایک مرزا نے کیا دعویٰ کر دیا، اس کے پیچھے لائن ہی لگ گئی، اس کے پیچھے لائن ہی لگ گئی۔ وہ پنجاب کا مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ، وہ بیچارہ کس ٹائپ کا نبی تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کسی سرکاری دفتر کے باہر کوئی پاگل بیٹھے اور سوچے کہ اس دفتر میں ایک آفس میرا ہے، میرے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، میرا ٹیبل ہے، ٹیبل پر میرا نام لکھا ہے اور سارے کاغذوں کے اوپر میری مہر لگتی ہے، تو وہ خیالی افسر تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیالی افسر۔ ایسے ہی مرزا خیالی پیغمبر تھا، مرزا خیالی نبی تھا۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، آمنہ کے لال کے بعد اب نبی کی حیثیت سے کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پیدا ہونے کا راستہ کھولا قاسم نانوتوی نے، مرزا نے اعلان کر دیا، اب اس کے بعد نبیوں کا حیضہ ٹوٹا، مجددوں کا حیضہ ٹوٹا، محققوں کا حیضہ ٹوٹا، اور ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا بس خدا کی قسم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو انٹرنیٹ پر بھی صرف اور صرف اپنے مسلک کے علماء ہو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کا بیان سننے کی؟ طارق جمیل کا یا ڈاکٹر جوکر نائک کا یا مرزا انجینئر کا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بہت مضبوط ایمان والا ہوں، اس خیال میں مت رہے۔ شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے، کتنے؟ 80,000۔ کس چال سے تمہارا ایمان اچک لے گا تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ ایک بڑی پیاری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح انٹرنیٹ پہ کسی کو بھی فالو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑنے والا، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے عالم ہیں کہ جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک خارجی شخص آتا ہے کہ حضور میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، آپ قرآن سنیں۔ امام ہاں حضرات، یہ نلہ یاری مجال نہیں کہ وہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے سامنے بیٹھ جائے۔ یہ کیا، اس کی کیا اوقات ہے کہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے سامنے بیٹھ جائے، مناظرہ کر لے وہ بھی؟ ابھی وہ شیر ہیں، شیر، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ مجھے یقین ہے کہ جو 13 جون کو جو مناظرہ ہونے والا ہے یہ کبھی آمنا سامنا کر ہی نہیں پائے گا، جو اس کی شرائط ہے یہ شرائط ہی نہیں کر پائے گا مکمل۔ یہ کیا ان سے مناظرہ کرے گا؟ سمجھ رہے؟ یہ صرف اور صرف
सोशल मीडिया में भोग सकता है, सोशल मीडिया में चिल्ला सकता है, भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर सकता है। अल्लाह 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 ऐसे रावजियों से हम सबों की हिफाजत फरमाए। बहरहाल आप सबों का क्या ख्याल है, आप हजरात अपने कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।